General Syed Asim Munir, Shane Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا کیا. صدر مملکت نے کہا پوری قوم کو اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے, وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بولے افواج پاکستان نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. فوج کے بھرپور جواب پر دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. تقریب میں پنجاب سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ گورنرز کی شرکت. لیگی صدر نواز شریف, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے. بزدار میں صفاقی بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز سے کی گئی. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک اعلان. شرکاء نے کہا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیز کا استعمال بھارت کا وتیرہ ہے. بھارت نے ناکامی پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ کا فضل اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دیا. کہا عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. ملک دشمن عناصر کو قومی عزم کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا. فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارئرز کو بھی سراہا. الفتح میزائل نے بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. دوبارہ حملے کے لیے 100 بار سوچے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دشمن کو واضح پیغام. آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب میں کہا جن طیاروں پر بھارت کو ناز تھا پاکستان نے مار گرائے. پاکستان نے روایتی جنگ میں بھارت کی برتری کے تاثر کو غلط ثابت کیا. ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی دور دور تک ضرورت نہیں پڑی. پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. مظفر آباد میں مارکہ حق میں شہید افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم. بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان. کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا. پاکستانی امن پسند ہیں. ملک بھر میں امن کا جشن منایا جا رہا ہے. پاکستان نے جھوٹ، فریب، دباؤ، جارحیت اور بھارت کے دیگر کئی پہلوؤں کا پردہ چاک کر دیا. بھارت اپنی پراکسیز سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے تک آپریشن جاری رہیں گے. چین، پاکستان اور افغانستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. اتفاق کیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے بعد میڈیا کو بریفنگ. بولے بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا. چین سی پیک 2 شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے پر بات ہو رہی ہے. اگر یہ نیٹ ورکس بن گئے تو گوادر پورٹ اصل معنوں میں فعال ہو جائے گا. بھارتی وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں امریکی کردار کا اعتراف. جے شنکر نے کہا امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے. امریکہ تنہا نہیں تھا، خلیجی اور دیگر ممالک بھی شامل تھے. جنگ بندی پاکستان اور بھارت میں براہ راست طے ہوئی. دونوں ممالک میں رابطے کے لیے ہاٹ لائن ہے. مودی حکومت تباہ جنگی طیاروں کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے. سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے. کہا مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی. مودی امت شاہ، جے شنکر اور اجت ڈوول کو سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر استعفیٰ دینا چاہیے. آپریشن کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلاتا ہے. عوام کو حقائق بتانے کے بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے.
خزدار بس حملے میں ایک اور طالبہ شہید، 8ویں جماعت کی سحر سلیم دوران علاج چل بسی۔ بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والی طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارتم بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بد امنی پھیلانے کے لیے اپنی پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے۔ جرمنی، کینیڈا اور روس کی خزدار اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ جرمن سفیر نے کہا کہ اسکول کے بچوں پر حملہ کرنا افسوسناک ہے۔ کینیڈین سفیر نے کہا کہ حملے میں بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ روسی سفیر نے کہا کہ امید ہے حملے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خلاف سینٹ میں اراکین یک زبان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے خزدار واقعے کے پیچھے بھارت ہے، بس بہت ہو چکا۔ بھارت کی پراکسی وار سے متعلق مستقبل کا لائے عمل طے کرنا ہوگا۔ جنگ بندی برقرار، شرافت اور عزت اسی میں ہے کہ بھارت صلح کر لے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر بولے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لیے کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیز کو پیسہ اور ٹریننگ دے رہا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہماری جنگ افغانستان سے آئے دہشت گردوں اور بھارتی فنڈنگ سے چلنے والے سہولت کاروں کے ساتھ ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی نے سنتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ بلوچستان میں اسکول بس حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں مودی سرکار پاکستان میں بچوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ بچوں کو نشانہ بنانا مودی حکومت کی خفیہ دہشت گردی کی علامت ہے۔ بلوچستان حملہ مودی کی گنتی جنگ کا ثبوت ہے۔ را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے، اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ اگر ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے دفاعی بجٹ بڑھانے کی تجویز دے دی۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا فوج نے کم وسائل میں بھارت کے خلاف مارکا مارا، ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر ترجیحی بنیادوں پر دفاعی بجٹ بڑھانا اور تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا ہوگا۔ حکومت دل بڑا کرے اور اپوزیشن کو ویلکم کرے، اپوزیشن کو فیصلوں میں شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم اعتماد میں تو لیں۔ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنینس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں میں مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے، اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ عمران خان کا ایک حق ہے، یہ ان کا ایک حق ہے، اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے۔ بجٹ پر بانی سے ملاقات نہ کروائی تو IMF شرائط پوری نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاق کو ایک بار پھر دھمکی، بولے بجٹ کے حوالے سے مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقاتیں ضروری ہیں۔ بانی پر بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے اور جعلی ہیں۔ بانی PTI پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ بانی PTI نے احتجاجی تحریک کے لیے بھی دوبارہ ذمہ داری دے دی ہے۔ مخصوص نشست نظر ثانی کیس میں آئینی بینچ پر اعتراض کی تمام درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نظر ثانی کیس کی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا حکم بھی دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے سننے کی درخواست بھی مسترد، عدالت کا IT ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹریمنگ کے انتظامات کرنے کا حکم۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کی درخواستوں پر مزید سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ بانی PTI نے تیسری مرتبہ بھی پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ بانی کے انکار کے بعد لاہور سے آنے والی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کو ریلیف 26 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں گرفتار 86 کارکن ضمانت پر رہا درخواستوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے کی کارکنوں کی ضمانتیں 10,000 روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی اس سے پہلے ماتحت عدالتوں نے ضمانتیں خارج کر دی تھیں جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے وہی سب کچھ دہشت گرد بھی کرتے ہیں وہی سب کچھ اس دفعہ ہمارے دشمن ملک انڈیا نے بھی ہمارے پہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کا نشانہ بھی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی تنصیبات تھی اس سیاسی جماعت کا نشانہ بھی ہماری آرمڈ فورسز کی تنصیبات تھی آرمڈ فورسز کی عسکری تنصیبات ہیں ان کو آگ لگائی گئی ان کو نظر آتش کیا گیا ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا آج انہی جہازوں نے اسی ایئر فورس نے اسی فضائیہ نے دشمن کے 5 جہاز مار گرائے اور دنیا میں اپنا نام روشن کیا 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے بھارت سے بڑا حملہ کیا تھا جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی وردیوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا جو دھرتی کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں طلبہ سے خطاب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی ہم نے بھارت کے فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے مار گرا کر دنیا کو حیران کر دیا پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولی ہمیں ڈیتھ سیل میں ڈالنے والے کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں جو بچے ان کے بہکاوے میں آئے وہ جیلوں میں ہیں ہم لیپ ٹاپس اور قلم اٹھائیں گے پتھر اور بندوقیں نہیں ملک کی اصل سیسا پلائی دیوار ملک کے بچے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلباء میں لیپ ٹاپس اور وظائف بھی تقسیم کیے پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے ملاقات میں گفتگو حکومت کی IMF پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار وفد کا پاکستان کے اصلاحات اور معاشی استحکام و ترقی میں IMF کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا عزم بجٹ اہداف طے ہوئے نہ کسی ریلیف پر اتفاق ہو سکا پاکستان کی معاشی ٹیم کی IMF کے ساتھ مشاورت جاری ذرائع کے مطابق پاکستان نے معاشی بحالی کے لیے مختلف شعبوں کے لیے ٹیکس رعایتیں مانگی IMF ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا ریئل اسٹیٹ شعبے کے لیے رعایتوں پر ابھی IMF نے مذاکرات نہیں کیے IMF کا صوبوں کے اخراجات کم آمدن بڑھانے کا مطالبہ زرعی انکم ٹیکس وصولی کے لیے بھی کہہ دیا قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پارلیمانی بجٹ آفس بل پر ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا چیئرمین سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس سید نوید قمر نے کہا اب بجٹ آ رہا ہے ہمیں ایک آزاد تجزیہ چاہیے ہر قانون بننے سے پہلے ایک سکروٹنی سے گزرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جلدی میں کوئی قانون بن جائے اور بعد میں مسئلہ بنے سندھ میں جامعات کے بعد تعلیمی بورڈز میں بھی بیوروکریٹس کی تعیناتی ہوگی کیڈر افسران سندھ کے تعلیمی بورڈز کے سربراہ بن سکیں گے سندھ حکومت نے قانون سازی کا عمل شروع کر دیا سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ترمیمی مسودہ قانون کی منظوری دے دی MKM اور جماعت اسلامی کی مخالفت پاکستان کا بھارت کو اسی کی زبان میں جواب بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا حکم بھارتی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا گیتکا شری واستو کو اپنے سفارتی اہلکاروں کو سفارتی آداب کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے روکنے کی ہدایت کی گئی گزشتہ روز بھارت نے ایک اور پاکستانی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا بھارتی نوجوان پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع کرنے پر اپنی ہی حکومت پر برس پڑے مودی سرکار کے پاکستان پر حملے کو غیر منطقی اور غیر ضروری قرار دیا
بھارتی نوجوان لڑکی نے پاکستان پر حملے کے سوال پر منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرو؟ ہمیں جنگ نہیں، اچھی یونیورسٹی، اچھے اسپتال اور روزگار چاہیے۔ پاکستان سے عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار کا مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر آپریشن غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین کا بہانہ بنا کر مسلم بستیوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ ٹی آر ٹی نے تفصیلی رپورٹ اور ویڈیو جاری کر دی۔ ٹی آر ٹی کے مطابق 7,000 سے زائد گھروں کو زبردستی خالی کرایا گیا، جن میں زیادہ تر مسلمان خاندان مقیم تھے۔ متاثرین کی انصاف کی دہائیاں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں 100 امدادی ٹرک داخل کرنے کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ اقوام متحدہ نے امداد بھیجنے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ امداد کی تقسیم میں مشکلات کے باعث اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امداد نہیں پہنچ سکی۔ نو منتخب مسیحی مذہبی پیشوا پوپ لیو نے بھی غزہ کے لیے امداد کی فراہمی بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے عارضی جنگ بندی کا عندیہ دے دیا۔ دوسری جانب ایتھنز میں یونانی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی امریکہ میں پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار خاتون اونیجا رابنسن سے ملاقات، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ماہرہ خان سے ملاقات میں اونیجا رابنسن کا پاکستانی خاتون انسپکٹر شبانہ کا ذکر، کہا وہ کراچی کی بریانی نہیں بھولی۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان پہلا ایلیمنیٹر جاری۔ کراچی کنگز نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 170 سے زائد رنز بنا لیے۔ جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 6 سال بعد پی ایس ایل 10 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ گزشتہ روز گلیڈیٹرز نے یونائٹڈ کو 30 رنز سے شکست دی تھی۔